اللہ 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 ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین کی شریعت اور اللہ رب العالمین کے قانون کو چھوڑ کر کے، جان بوجھ کر کے غیر اللہ کے بنائے ہوئے قانون اور خاص طور پر جو قانون اللہ کی شریعت کی مخالفت کر رہی ہو، اس سے فیصلہ لینے کا کیا حکم ہے، اس سلسلے میں گفتگو ہم لوگوں کے سامنے چل رہی تھی، اور اللہ کے فضل و کرم سے مقدمے کے طور پر جو باتیں ضروری تھیں وہ آپ کے سامنے بیان کی جا چکی ہیں کہ کب ایسا کرنا کفر اکبر ہوگا، اور اگر کوئی آدمی مجبور ہے یا اس کے ساتھ کوئی مجبوری ہے اور وہ اگر فیصلہ لیتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا کیا حکم ہوگا، یہ ساری باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ اب آئیے باب کی اس آیت کو سمجھتے ہیں جس کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جس آیت کو لے کر کے ہیڈنگ قائم کیا ہے، الم تری الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا۔ علم ترى یہ استفہام ہے جی، استفہام کہتے ہیں سوال کو، استفہام ہے۔ علم ترى کیا آپ نے نہیں دیکھا، آپ کا کیا خیال ہے، یہ سوال ہے۔ بعض اہل علم نے کہا کہ یہ انکاری ہے، کبھی کبھی آدمی انکار کے لیے بھی سوال کرتا ہے، یعنی جملے کے سیاق سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سوال انکار کے لیے پوچھا جا رہا ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ سوال کے ڈھنگ سے پوچھا گیا لیکن انکار مراد ہے۔ تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے حال اور ایسے لوگوں کے اعمال کا انکار کر رہا ہے جو لوگ ایسا کرتے ہیں۔ اور بعض اہل علم نے کہا کہ یہ تعجیب اور تعجب کا اسلوب ہے، یعنی تعجب ہے اس جملے کے اندر، علم ترى کیا آپ نے نہیں دیکھا، اور تعجب انکار کے لیے ہے، انکار کے لیے ہے۔ الم تری الی الذین یزعمون، علم تری میں استفہام انکار کے لیے ہے، یا اگر استفہام نہیں مانیے گا، تعجب مانیے گا، تب بھی اس کو انکار کے لیے لیا گیا ہے۔ زعم کہتے ہیں جی، یزعمون میں زعم جھوٹی بات کو کہتے ہیں۔ جیسے کوئی آدمی کسی جھوٹ کو بیان کرنا چاہتا ہے تو کہتا ہے عربی زبان کے اندر زعم فلان ان خالدا قدیم من السفر، فلانے کا گمان یہ ہے کہ خالد سفر سے واپس لوٹ گیا۔ مثلا گمان ہے یہاں جھوٹ کے اوپر دلالت کرنے کے لیے آتا ہے، یعنی فلاں آدمی جھوٹ بول رہا ہے کہ خالد سفر سے آ گیا۔ تو زعم عربی زبان کے اندر کبھی جھوٹی بات کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے کہ فلاں کا یہ زعم ہے، یعنی فلاں آدمی اس بات میں جھوٹا ہے، اور اسی طرح سے کبھی کبھی ایسے کلام کے لیے بھی بولا جاتا ہے جس میں شبہ ہو اور جس میں سچائی کا اور جس میں جھوٹ کا دونوں کا احتمال موجود ہو۔ مثلا کوئی آدمی اگر پوچھے هل صحیح ان فلانا فی المدینہ، کیا یہ بات صحیح ہے کہ فلاں آدمی شہر میں موجود ہے، تو آپ کہیے گا کہ زعم فلان، فلاں کا گمان ہے کہ وہ موجود ہے، تو اس میں شبہ ہے، پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے۔ تو زعم کبھی کبھی شبہ والے کلام کے لیے بھی عربی زبان میں بولا جاتا ہے، اور یہ اس لیے ہم بتا رہے ہیں جی، یہ گرامر اس لیے بتا رہے ہیں کہ اس سے حکم مرتبط ہے، اس لیے اس کی اتنی وضاحت کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد
زعم کبھی کبھی نا قول کو کسی کے جانب منسوب کرنے کے لیے بھی کہتے ہیں. جیسے آپ پرانی کتابوں کو پڑھیے گا تو اس میں آپ کو ملے گا زعم احمد، امام احمد کا یہ قول ہے. قول کو بتانے کے لیے بھی زعم کا استعمال ہوتا ہے. بہرحال لیکن یہاں پر جو مراد ہے وہ جھوٹ ہے، یعنی یہ لوگ جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں اور جھوٹی بات کرتے ہیں. الم تری انہم یزعمون، الم تری الی الذین یزعمون، کہ آپ نے ان کو نہیں دیکھا جو جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں. کس بات کا؟ انہم آمنو، کہ وہ لوگ ایمان لا چکے. کس چیز کے اوپر؟ بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو اس چیز کے اوپر جو آپ کے اوپر نازل کی گئی ہے اور جو آپ سے پہلے کے اوپر نازل کی گئی ہے. ہاں جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو نازل کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ قرآن شریف. اور بولیے. صحیح احادیث جو قرآن مجید کا بیان ہے. بغیر اس کے آپ قرآن مجید کو سمجھ نہیں سکتے، اس کی آیت کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھ سکتے جب تک آپ حدیث کا سہارا نہ لیں. اور دلیل اس کی کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین میں کوئی بھی بات اپنی جانب سے نہیں کہتے ہیں، وہی کہتے ہیں جس کی وحی اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتا ہے. اور اسی کے طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ بڑی بڑی چارپائیوں میں ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہوں گے، مہنت بنے ہوئے ہوں گے، اور کہیں گے کہ ہمارے لیے کتاب اللہ کافی ہے، حدیث رسول کی ضرورت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے لوگوں سے دور رہنا. الا وانی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، لوگوں مجھے قرآن دیا گیا ہے اور اس جیسی چیز مجھے دی گئی ہے. اس جیسی چیز سے کیا مراد ہے؟ حدیث سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے. تو یہاں دونوں چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، بما انزل الیک. اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو چیز نازل کی گئی وہ کتاب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو چیز نازل کی گئی وہ قرآن مجید ہے اور اس کا بیان حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ اس کی باتوں کو ماننا، عمل کرنا، اتباع کرنا، پیروی کرنا، یہی نا ایمان لانے کا مطلب یہ ہے اتباع کرنا. ٹھیک ہے، تو بما انزل الیک، جو چیز آپ کے اوپر نازل ہوئی، یعنی قرآن مجید، حدیث رسول کو بھی شامل کر لیجئے اور اس کے اوپر ایمان لانا ہے، اس کی اتباع کرنی ہے. وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کی گئی. آپ سے پہلے نازل کی گئی سے کیا مراد ہے؟ پچھلے کتابوں، انبیاء کی کتابیں. جیسے نام بتائیے. توریت، انجیل، توریت، زبور اور انجیل، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، جتنی اور کتابیں نازل ہوئی جس کا نام ہم جانتے ہیں اور جس کا نام ہم نہیں بھی جانتے ہیں. جس کا نام جانتے ہیں اس کا تفصیلی طور پہ ایمان لائیں گے. تفصیلی طور پہ ایمان لانے کا مطلب توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی، یہ تفصیلی ایمان ہوا. زبور حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر نازل کی گئی. انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل کی گئی. کچھ صحیفے حضرت موسیٰ کو دیے گئے، صحف ابراہیم و موسیٰ، اور کچھ صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیے گئے. ان چیزوں کے اوپر ہم کو ایمان لانا ہے. لیکن ان پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے جی؟ اجمالی تو اجمالی تو ہو گیا، تفصیلی اور اجمالی تو ہو گیا. جن کو جانتے ہیں ان کو تفصیلی لانا ہے، جس کی تفصیل آئی ہے اس پہ تفصیل سے لانا ہے. اور تفصیل اور اجمال کا کیا مطلب ہے وہ بھی ہم بتا چکے. ایمان لانے کا مطلب کیا ہے یہ بتائیے. اس کی جو باتیں قرآن کے مطابق ہے اس پر عمل کرنا. بالکل صحیح جواب ہے، ماشاءاللہ، اللہ آپ کے علم میں اضافہ کرے. لیکن یہاں غور سے دیکھیے، اگر اس طرح سے کوئی آدمی سوال کرے نا تو اس کا جواب ٹیکنیکل دیجئے. جیسے انہوں نے کہا کہ ایمان لانے کا مطلب ہوا کہ قرآن پر ایمان بھی لانا ہے، اس کی اتباع بھی کرنی ہے. اور سابقہ کتابوں کے اوپر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے
کہ اس پر ایمان لانا ہے، اس کی اتباع نہیں کرنی ہے، اتباع نہیں کرنی ہے. اور یہ کہنا ہے کہ قرآن مجید کے نازل ہونے کے ساتھ ساتھ وہ سابقہ کتابیں کیا ہو گئیں؟ منسوخ ہو گئیں، اور ان سابقہ کتابوں کے اوپر تحریف ہوئی ہے، لوگوں نے اس کو تبدیل کیا ہے، اپنے جانب سے کچھ اس میں داخل کیا ہے، کچھ اس میں سے نکال دیا ہے. یہ سب ایمان لانا ہے. لیکن اگر کوئی آدمی، یعنی اس کو مان لیجئے، سپوز کیجئے کہ آج ایک آدمی آپ کے سامنے آئے اور کہے کہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تحریف ہوئی ہے توریت کے اندر، لیکن یہ جو میں نسخہ پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے توریت کا، اس میں کوئی تحریف نہیں ہوئی ہے، ایک دم صحیح ہے. تو کیا اس کی اتباع اور اس کی پیروی ہم کریں گے؟ نہیں کریں گے. یہی سمجھنے کی ضرورت ہے، یہی فرق ہے. انہم آمنوا بما انزل الیک، اللہ کے نبی کے اوپر جو چیز نازل ہوئی ہے اس پر ہم ایمان لائیں گے، اس پر ایمان لا کر کے اس کی اتباع کریں گے. اور نبی سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں اس پر ایمان لا کر کے کیا کرنا ہے؟ اس کی اتباع اور پیروی نہیں کرنی ہے. چنانچہ آج کے زمانے میں اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے انہم آمنوا بما انزل الیک، اس پر بھی ایمان لانا ہے، اس سے پہلے پر بھی ایمان لانا ہے، ہم اس پر بھی ایمان لا رہے ہیں، اس سے پہلے پر بھی ایمان لا رہے ہیں، لیکن ہم فالو کریں گے توریت کو، ہم فالو کریں گے زبور کو، ہم بات مانیں گے انجیل کی، تب کیا کہیے گا؟ بولیے جلدی. قرآن کے بعد وہ سب منسوخ ہو چکی ہے، منسوخ ہو گیا ہے. اور کوئی آدمی اگر ایسا دعویٰ کرے تو کیا وہ مومن ہو سکتا ہے؟ نہیں. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ اسے قبر والی کتابوں کو اتباع کرنے کے حکم نہیں دیا گیا ہے. ہاں ٹھیک ہے، بالکل یہ صحیح جواب ہے، لیکن ٹو دا پوائنٹ جواب دیجئے نا آپ. اور کوئی جواب بتائیے جلدی. ہم کہیں گے قرآن مجید کی کریں گے، جی اتباع صرف قرآن مجید کی ہوں گی. بالکل صحیح ہے، یہ سب جواب صحیح ہے. لیکن اگر کوئی آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم توریت کے اوپر مانیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانیں گے، قرآن کو بھی مانیں گے، لیکن حکم جس کا نافذ کریں گے وہ توریت کا ہے، ہم جنت جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ نہیں جائیں گے. کیوں نہیں جائیں گے؟ قرآن میں دونوں بتا دیا گیا نا، حق اور باطل کو، اس میں جو باطل ہے اس کا انکار ہے. اچھا قرآن جو ہے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتی ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگ وہاں تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں. اچھا یہ بتائیے، اصطلاح میں، ٹرم میں، قرآن پر ایمان لانا اور قرآن سے پہلے سابقہ جو کتابیں ہیں ان کے اوپر ایمان لانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کتابوں پر ایمان لانا. نہیں، اصطلاح بتائیے، اس میں اصطلاح ہے، اس کے لیے کوئی لفظ بولا جاتا ہے. اہل الکتاب. صرف ایمان لانے کا بولا یہ یقین کرنا. ٹھیک ہے، اس یقین کرنے کو کیا شمار کرتے ہیں؟ منسوخ کرنا. نہیں. اگر ہم آپ سے پوچھیں ارکان ایمان کتنے ہیں؟ 6. تو 6 میں گزشتہ کتابوں کے اوپر ایمان لانا ہے یا نہیں ہے؟ جی ہاں. یہی تو پوچھ رہے ہیں کہ اس کو اصطلاح میں کیا کہتے ہیں وہ کہیے. اگر آپ کسی کو کہیے گا کہ اگر کوئی آدمی آپ کے سامنے آ کہے کہ ہم توریت مانیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانیں گے، لیکن توریت کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے، انجیل کے مطابق زندگی گزاریں گے، زبور کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو کیا کہیے گا آپ؟ تم ارکان ایمان میں ہی درست نہیں ہو، کیونکہ ایمان کے ارکان میں سے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، اور کتبہ میں بائی فرکٹ کریں گے. قرآن مجید کے اوپر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اتباع کرنا، اس کی پیروی کرنا. اور قرآن کے علاوہ جو بقیہ کتابیں ہیں
اس کے اوپر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایمان تو لائیں گے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، فلاں نبی کو نازل ہوئی، لیکن اس کے حکم کو نہیں مانیں گے، کیونکہ قرآن نازل ہونے کے بعد اس کا حکم منسوخ ہو گیا، اس کے اوپر عمل نہیں چلے گا۔ حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صاحب کتاب ہیں یا نہیں ہیں؟ جی بولیے، انجیل ان کے اوپر اتری ہے کہ نہیں جی؟ جی جب آخری زمانے میں وہ اتریں گے تو کیا انجیل کے مطابق فیصلہ کریں گے کہ قرآن کے مطابق کریں گے فیصلہ؟ قرآن کے مطابق فیصلہ۔ یہ بات سمجھنے کی ہے، اس میں بہت سارے لوگ پھنسا دیتے ہیں، کہتے ہیں انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، دونوں چیز ہے تو لہذا یہ بھی صحیح ہو جائے گا یہ بھی صحیح ہو جائے گا۔ نہیں، کہیے گا نہیں نہیں نہیں، آپ خلط مبحث مت کیجئے، معاملے کو ایک دوسرے سے ملائیے نہیں۔ قرآن پہ ہمارا ایمان دوسرے نوعیت کا ہے اور دوسری کتابوں کے اوپر ہمارا ایمان دوسرے نوعیت کا ہے، دونوں کو ایک ساتھ نہیں ملائیے۔ اب بات واضح ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جی ہاں جی، سارے لوگوں کو سمجھ میں آئی بات کہ نہیں آئی؟ آ گئی۔ چلے الحمدللہ، کیونکہ قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد وہ ساری کی ساری کتابیں منسوخ ہو گئیں اور ان کے اوپر عمل کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ عمل جس پر کیا جائے گا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت، جس کا ذکر قرآن مجید کے اندر ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ جو قرآن مجید کی تفسیر ہے، اسی کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ اس کے بعد آیت کو آگے دیکھیے، یریدون ان یتحاکموا، یریدون ان یتحاکموا، آیت کے اوپر غور کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا یہاں پر؟ یہ نہیں کہا یتحاکمون، بلکہ حکم کو اللہ رب العالمین نے لگایا کس سے؟ ارادے کے اوپر، ارادے کے اوپر۔ غور سے دیکھیے، ارادہ کہاں ہے؟ یریدون، وہ لوگ یہ ارادہ کرتے ہیں، ان یتحاکموا، کہ وہ فیصلہ کروائیں۔ ارادہ کہاں ہوتا ہے جی؟ ہاں بولیے، ڈسٹرب کر رہے ہیں بھائی۔ جی ارادہ دل میں ہوتا ہے جناب۔ ہاں، ارادہ دل میں ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ طاغوت سے فیصلہ اگر کوئی آدمی دل سے لے رہا ہے، چاہت کی بنیاد پر لے رہا ہے، تو اس کا یہ عمل کیا ہوگا؟ دل طاغوت والا عمل ہوگا۔ ہاں، کیا ہوگا عمل؟ کل پڑھے ہیں، کفر اکبر ہوگا۔ کفر اکبر ہوگا۔ لیکن اگر کوئی مجبور کر دیا جائے، دل سے نہیں لے رہا ہے تو سمجھ میں آ گئی بات؟ یہی سمجھانا تھا آیت سے۔ اللہ رب العالمین نے حکم کو ارادے کے اوپر معلق کیا ہے، یریدون، یعنی پورے اختیار کے ساتھ، پوری چاہت کے ساتھ، پوری آرزو کے ساتھ، خود سے، بائی چوائس۔ اگر آدمی اللہ کی شریعت کو چھوڑ کر دوسرے کی شریعت کو اختیار کر رہا ہے تو ایسی صورت میں وہ مجرم ہے۔ لیکن اگر وہ مجبور کر دیا جائے، اس کے ساتھ کوئی مجبوری پیش آ جائے، کوئی معاملہ اس کے ساتھ پیش آ جائے، تو ایسی صورت میں وہ آدمی معذور سمجھا جائے گا، جو تفصیل آپ کل پڑھ چکے ہیں۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ کوئی یہاں پوچھے تو یہی آیت پڑھ کے سنا دیجئے گا۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت۔ اللہ رب العالمین نے حکم کو ارادے کے اوپر رکھا ہے۔ اب اگر ارادہ ہمارا نہیں ہے، ہماری چاہت نہیں ہے، لیکن ہم مجبور ہیں، بغیر اس کے ہمارا معاملہ نہیں ہو سکتا، تو ایسی صورت میں الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، مگر وہ آدمی جو مجبور کر دیا جائے اور اس کا دل ایمان کے اوپر مطمئن ہو کہ اللہ کا فیصلہ ہی سب سے بہتر فیصلہ ہے، لیکن ہم یہاں اگر فیصلہ کروانے کے لیے نہ جائیں تو اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ بھائی صاحب، آپ آؤ ایمان کی باتیں کریں۔ آپ پلیز اپنا مائک آف کیجئے، آپ اپنا مائک آف کیجئے، ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ اب اس کے بعد آئیے، یہ سمجھ گئے؟ ارادہ سمجھ میں آ گئی بات؟
जी चलिए, युरीदून अन यतहाकमू इला तागूत। तागूत किसको कहते हैं? तागूत ये तुग़यान से मुश्तक है। आप लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से जहन में बात ताजा हो जाए। हर वो चीज जो अपने हद को तजावुज कर दे, माबूद या वो मतबू हो या मुताअ हो, बंदा अगर अपने हद को तजावुज कर जाए, अपने मकाम को छोड़ करके अपने मकाम से ऊपर चला जाए, तो उसको क्या कहते हैं जी? तागूत कहते हैं। इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैह ने ये तशरीह बयान की है, कुल्लु मा तजावज़ बिहिल अब्द हद्दहू। बंदा जब अपने हद को, अपने मकाम को, अपने मर्तबे को छोड़ करके दूसरे मकाम पे चला जाए, यानी बंदा है, अब्द है, वो माबूद बन जाए, तो ऐसी सूरत में वो क्या हो जाएगा? तागूत हो जाएगा। और इसमें कोई तफसील नहीं है, क्योंकि मखलूक के अंदर उबूदियत का जर्रा बराबर भी सिफत नहीं पाई जाती है, और वो एक बाल के बराबर भी हकदार नहीं है कि उसकी इबादत की जाए, इसलिए कि वो मखलूक है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको मखलूक पैदा किया है। अब कोई भी आदमी इबादत के किस्मों में से अगर बाल के बराबर भी कोई किस्म उसके तरफ फेरता है, तो वो उसको तागूत बनाता है, वो उसको तागूत बनाता है। समझ गए बात को? अब इसमें एक तफसील है, फिर लौटिए। वो तफसील क्या है? हमने ये कहा कि बंदा अगर जिसको भी अल्लाह के अलावा पूछता है वो तागूत है। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की इबादत होती है नहीं होती है? जी हाँ, तो क्या हजरत ईसा को भी नऊजुबिल्लाह तागूत कहेंगे? नहीं। क्यों? वो उस पर राजी नहीं थे। हाँ, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उस पर राजी नहीं थे। हजरत ईसा उससे राजी नहीं है, लेकिन सूरज और चांद को, उसकी भी इबादत लोग करते हैं। बोलिए। बेअकल है वो। नहीं वो लोग बेअकल हैं, इसलिए उनको क्या कहेंगे? कि कहेंगे तागूत है। लेकिन इस इरादे का और बगैर इरादे का फायदा क्या होगा? इरादे वाला खुद तागुत। अगर कोई जवाब दे दे इसका तो 5,000 रुपया इनाम। इरादा और गैर इरादा में फर्क क्या होगा? इरादा जो दिल से होता है, गैर इरादा बस ऊपर ऊपर मन से। नहीं, वो तो सही है, लेकिन यहाँ पे फर्क क्या होगा ये बताइए। हम पहले पढ़ा चुके हैं आप लोगों को, इसी किताब तौहीद में पढ़ाए हैं, लेकिन आप लोग भूल जाते हैं। जो पुराने पढ़े हुए लोग हैं जवाब दीजिए। कुरान की आयत नहीं पढ़ा था, खत्म। सवाल दोबारा कीजिए। तो जब हम ये फर्क कर रहे हैं कि तागूत कह रहे हैं, तागूत उसको कहेंगे जो ये चाहता हो कि हमारी इबादत की जाए। जो लोग नहीं चाहते हो, जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है, कुछ लोग जिब्रील अमीन की भी इबादत करते हैं, तो क्या जिब्रील अमीन ये चाहते हैं कि मेरी इबादत की जाए? तो वो तागूत हुक्मी तौर पर तो होंगे, लेकिन असली तौर पे नहीं होंगे, हम ये कह रहे हैं। तो अब ये सवाल है कि आप इरादा और गैर इरादा का फर्क क्यों कर रहे हैं? अगर ये फर्क कर रहे हैं तो उसमें क्या नतीजा मुरत्तब करना चाह रहे हैं आप? देखिए जी, इल्म अगर लीजिए ना, तो इल्म गहराई के साथ लीजिए, नतीजे को समझ कर लीजिए। ऊपर ऊपर पढ़ के सब निकल जाता है, लेकिन समझिए कि हम जब फर्क कर रहे हैं, उलमा ने फर्क किया है, तो क्या बताने के लिए, उससे क्या मुरत्तब हो रहा है कोई जवाब किसी के पास? नहीं है तो अब जवाब सुनिए। कल क़यामत के दिन जो इरादा वाले लोग होंगे, यानी जो लोग चाहते होंगे कि अल्लाह के अलावा मेरी इबादत करो, जो ये कहते होंगे कि मेरे पास आओ, माथा टेको, हम तुमको औलाद देंगे, मेरे पास आओ, माथा टेको, हम तुम्हारी बिगड़ी बना देंगे, नऊजुबिल्लाह मिन दालिक, जो ये कहता होगा, कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको भी जहन्नम में डालेगा और उस मुशरिक को भी जहन्नम में डालेगा।
जो उसके सामने झुकता था, जिसके लिए झुका जाता था उसको भी, और जो झुकता था उसको भी, दोनों को डालेगा। इन्नकुम वमा तअबुदून मिन दूनिल्लाहि हसबु जहन्नम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा तुम और अल्लाह के अलावा तुम जिस जिसको इबादत करते थे सबको उठा करके हम जहन्नम में फेंकेंगे। अल्लाह अकबर। तो अब कहिए, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, हजरत ईसा की भी लोग इबादत करते हैं, तो क्या अल्लाह ताला हजरत ईसा को भी फेंकेगा? नऊज़ बिल्लाह तुम नऊज़ बिल्लाह। नहीं, क्योंकि उन्होंने मना फरमाया, वो उस पर राजी नहीं इरादा नहीं था, उनका इरादा नहीं था, वो उस पर राजी नहीं थे। ये नतीजा मुरतब होता है, और ये इल्म का समरा है जी, इसको समझिए। समझ गए? बात हो गई मुकम्मल? जी सर। नहीं हुई। कहाँ हुई? फिर आप बोलिए ना कि जिसका इरादा नहीं है उसका क्या होगा? सूरज और चांद का तो इरादा ही नहीं है बेचारे को, उसका क्या होगा? आपने तो फैसला कर दिया कि जिसका इरादा था, जो चाह रहा था कि मेरी इबादत करो, अल्लाह उसको डाल देगा जहन्नम में, जो इबादत कर रहा था उसको भी डाल देगा। जो नहीं चाह रहा था उसको नहीं डालेगा। जिब्रील अमीन नहीं जाएंगे, फरिश्ते नहीं जाएंगे। इसी तरह से अंबिया, सुलहा, जिनकी इबादत ये लोग करते हैं, वो सब के सब नहीं जाएंगे, क्योंकि इनका इरादा नहीं था। ये कभी नहीं चाहते थे कि मेरी इबादत करो। दलील उसकी क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़यामत के दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खड़ा करेगा और कहेगा, अअंत कुल्त लिन्नास इत्तखिदूनी व उम्मी इलाहैन मिन दूनिल्लाह। तुमने ए ईसा ये कहा था कि मुझको और मेरी माँ को अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा माबूद बना देना, तुमने कहा था ये? सुब्हानक, अल्लाह तू पाक है, मा यकूनु ली अन अक़ूल मा लैसा ली बिहक़। हम ऐसी बात इनको क्यों कहेंगे जिसके कहने का हक मुझको नहीं है। इनकुन तो कुल्तुहु फ़क़द अलिमता, अल्लाह मैंने अगर ऐसी बात अपनी जबान से निकाली है तो तू जानता है। तअलमु मा फी नफ्सी, मेरे दिल में जो है तू उसको जानता है। वला अअलमु मा फी नफ्सिका, जो तेरे दिल में है उसको मैं नहीं जानता हूँ। इन्नका अंत अल्लामुल गुयूब, तो गैब को जानने वाला है। कभी हमने नहीं कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन कि मुझको और मेरी माँ को अल्लाह के अलावा माबूद बना देना। हजरत ईसा इनकार कर देंगे। और पढ़े हैं आप लोग मोहब्बत के बाब में, इस्तबर्रा अल्लज़ीना तुबिउ मिनल्लज़ीना तबअu वरअउल अज़ाब वतक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब। ये लोग इनकार कर देंगे, कहेंगे जिनकी मतबू बात मानी जाती थी, जिनकी इबादत की जाती थी, वो लोग कहेंगे नहीं नहीं, इनसे हमारा कोई वास्ता नहीं है। वक़ाल अश-शैतानु लम्मा क़ुदियल अम्र, शैतान जब वहां पे मौजूद होगा और जब फैसला हो रहा होगा तो वो कहेगा, इन्नल्लाह वअदकुम वअदल हक़, अल्लाह ने तुमसे हक वादा किया था। व वअदतुकुम फअखलफ्तुकुम, मैंने भी तुमसे वादा किया था और मैंने वादा खिलाफी की है। फला तलूमूनी, तुम मुझको बुरा भला मत कहो। वलूमू अनफुसकुम, अपने आप को बुरा भला कहो। मैं तुमको अजाब से छुटकारा दिलाने वाला नहीं हूं, मैं खुद अजाब से बचने वाला नहीं हूं, तो मैं तुमको क्या छुटकारा दिलाऊंगा। ये सारे माबूदान बातिला के सिलसिले में उनका जो कन्वर्सन है, उनकी जो गुफ्तगू है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर बयान कर दिया है। तो पता ये चला, यानी कहने का मकसद ये है कि जो लोग ये चाहते थे कि उनकी इबादत की जाए, अल्लाह उनके साथ उठा करके उनके चाहने वालों को और उनके माबूदों को दोनों को डाल देगा। इन्नकुम वमा तअबुदूना मिन दूनिल्लाहि हसबु जहन्नम अंतुम लहा वारिदून, सब के सब वहां उतार दिए जाओगे। अब रही बात सूरज और चांद की, उनके पास तो कोई इरादा नहीं था, उसको क्या किया जाएगा? बोलिए जी। उसूल सलासा में ये बात आई है आप लोगों के सामने कि अल्लाह ताला सूरज और चांद को लपेट करके जहन्नम में डाल देगा। अब बोलिए क्या गलती है उन लोग की? उन लोग का तो कुछ नहीं, उन लोग की कोई गलती नहीं है, उन लोगों के पास कोई इरादा भी नहीं है। लेकिन जो जो उनकी इबादत किया करते थे ना, उनको तकलीफ देने के लिए, उनको बताने के लिए कि देखो जिससे तुम मांगते थे, जिसके सामने तुम खड़े होते थे, जिसको तुम बड़ा रब समझते थे, जिसको शक्ति देने वाला मानते थे, जिसको शक्ति की देवी मानते थे, उसके पास इतनी भी शक्ति नहीं है कि वो अपने आप को जहन्नम की आग से बचा ले। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको रुस्वा करने के लिए, उनको जलील करने के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन चांद और सूरज को भी उठा करके उनके साथ जहन्नम में डाल देगा। अब आई बात समझ में कि नहीं आई? जी। सब चुप है, इसका मतलब किसी को नहीं आई? जी।
بہت لوگ آگ کا پوجا کرتا ہے، اس کے بارے میں کیا بولیں گے؟ کیا اس کے بارے میں؟ جسے مطلب کہ آگ کا بھی پوجا کرتا ہے نا بھوجن. اب دیکھیے آگ کے ارادہ ہے یا نہیں ہے؟ آگ کو ارادہ ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے. تو کیا ہوگا اس کو؟ کیا ہوگا جی اس کا؟ جہنم میں جائے گا وہ. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ارادہ نہیں تھا تو ان کو تو دونوں برابر تو نہیں. غلط ہے بھائی، صحیح بول. کیا بول رہے ہیں مفیز؟ نہیں دونوں میں فرق بول رہے ہیں، دونوں تو جہنمی ہو رہے ہیں نا، صرف عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ. یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ارادہ کر بھی سکتے تھے، نہیں بھی کر سکتے تھے، لیکن سورج کے پاس وہ پاور ہے کیا وہ ارادہ کرے وہ نہ کرے؟ جی. یہ انسان تھے، وہ جمادات ہے، پتھر ہے. وہ پتھر جس کی عبادت کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ڈالے گا یا نہیں ڈالے گا؟ جی بولیے. اب کوئی آدمی یہ کہے، سجن شریف آدمی، کہ بھائی پتھر کی کیا غلطی ہے؟ اس کو اٹھایا کسی نے، چھینی مارتول سے لے کر کے اس کو تراش کر کے بنا دیا. اب وہ پتھر کی کیا غلطی ہے؟ پتھر نے کہا تھا کہ ہم کو پوجو، تو اللہ تعالیٰ کیوں ڈالے گا اس کو؟ تو اس کا جواب کیا دیجیے گا؟ یہ جواب دیجیے گا اس لیے ڈالے گا کہ جو اس کی عبادت کر رہے تھے اس کو تکلیف دینے کے لیے. پتھر کو یہ سمجھتے تھے کہ یہ بگڑی بنانے والا ہے، پتھر کو سمجھتے تھے کہ یہ شکتی ہے، یہ طاقت ہے، یہ قوت ہے. اللہ تعالیٰ یہ ان کو رسوا کرے گا، ان کو دکھائے گا کہ دیکھو جن کی تم عبادت کیا کرتے تھے وہ زیرو ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اب آئی بات سمجھ میں کہ نہیں آئی؟ جی. دائمی ہوگا ان کا عذاب. کن کا؟ جہنم میں جانا دائمی ہوگا یا جہنم میں دائمی رہے گا کہ نکل لیا جائے گا؟ جی جی دائمی رہے گا. اور اس کا تذکرہ قرآن میں کہا کیا؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، سورہ بقرہ میں، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہیں. کون پتھر ہے؟ یہ تو اصنام ہے نا جی، یہی اصنام ہے جن کو بنا کر کے لوگ پوچھتے تھے، وہ پتھر ہے. اور بعض علماء نے کہا کہ نہیں، وہ پتھر بھی مراد ہے اور اس کے ساتھ ساتھ گندک کا پتھر بھی ہے. ایک پتھر آتا ہے گندک کا، جیسے لوہا کا پتھر آتا ہے، مینگنیز آتا ہے، میٹل جس طرح سے آتا ہے اس طرح سے ایک گندک ہے پتھر. اس کو عربی میں کبریت کہتے ہیں، بارود کا پتھر جس کو کہا جاتا ہے، جس میں شعلہ خوب بھڑکتا ہے اور آگ اس میں بہت دیر تک رہتی ہے، ٹھنڈی نہیں ہوتی ہے، اور اس کا جلا ہوا بہت خطرناک ہوتا ہے. اس کے سلسلے میں بات ہوئی ہے. بہرحال تو کل من علیہا فان جو ہے دنیا کے اعتبار سے، ہاں تو وہ تو دنیا کے اعتبار سے فان تو یہاں ہو جائے گا، وہاں تو پھر زندہ کرے گا نا جی اللہ رب العالمین. جی وہاں زندہ کرے گا اللہ رب العالمین، اور ہر ایک کو بلائے گا، پوچھے گا اس سے. اصول ثلاثہ میں بات ہو چکی ہے کل من علیہا فان کی طرف. خلط مبحث مت کیجئے. اس آیت سے استدلال کر کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جنت و جہنم بھی ختم ہو جائے گا. جنت و جہنم کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں ہے. جی گزری. اور اس سلسلے میں عذاب قبر اور یوم آخرت بول کر کے ایک خطبہ ہے ہمارا، اس کو پڑھیے. اس میں وہ جو مخالفین ہیں اس کو سنیے. وہ جو مخالفین ہیں جو یہ شبہ پیدا کرتے ہیں کہ جہنم کچھ دن رہ کر کے ختم ہو جائے گا، جنت بھی کچھ دن رہ کر کے ختم ہو جائے گا، تو ان کا جواب دیا گیا. اللہ نے کہا خالدین فیہا ابدا. جنت کے بارے میں بھی کہا، جہنم کے بارے میں بھی کہا خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. پھر ختم کیسے ہو جائے گا؟ جی چلیں
पुरानी चीजों को पढ़िए, जहन में बात ताजा कीजिए, खाली पढ़ के निकल जा रहे हैं आगे आगे, उससे नहीं होगा। अच्छा जनाब, आपके जो है टॉपिक से हटकर सवाल किया जा सकता है कि नहीं? पूछिए, अगर हमको आएगा तो हम जवाब दे देंगे। अच्छा, जैसे इमाम हुसैन के ताल्लुक से क्या मौक़िफ़ है आपका? इमाम हुसैन के ताल्लुक से जी, क्या मौक़िफ़ जानना चाह रहे हैं? जो उनकी शहादत जो हुई मैदान करबला में, हाँ, तो काफी सहाबा कराम जो है उस जंग में शामिल नहीं हुए, तो जो शहीद करने वाले ताबई 72 सहाबा थे। हाँ? कितने सहाबा थे? 72। अच्छा, हक किस जानिब जो है, यजीद की जानिब है इमाम हुसैन की जानिब? भाई देखिए, इस ताल्लुक से आपका नंबर क्या है? आप जो ग्रुप के एडमिन है नाम लोगों के, उनको आप अपना नंबर भेज दीजिए। इसमें तफसीली 1 घंटे का बयान हमारा है, उसको पढ़िए, उसको सुनिए, इंशाल्लाह। वो मैं जानना चाहता हूँ कि आप यजीद को हक जानते हैं या ना? सुनिए, ये मौक़िफ़ कोई ऐसा नहीं है जो हम 2 लफ्ज में आपके सामने बता दें। आप पहले उसको सुन के आइए, उसमें अगर कोई इश्काल आपको कुछ महसूस होता है तो फिर हम उसकी वजाहत आपके सामने करेंगे कि वो कौन सी जगह है जहां आप चाह रहे हैं एतराज करना। मैं कह रहा हूँ हक किस जानिब है, ये जान के क्या कीजिएगा? इल्म में इजाफा? कोई इल्म में इजाफा नहीं होगा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे और आपके जन्नत में जाने के लिए इसको जानना जरूरी किया है? अगर जरूरी नहीं है तो फिर कम से कम अगर कोई मुखालिफिन आपसे सवाल करे उसका जवाब भी दे सकते हैं ना, कि मिसाल को हक की जानिब इसमें नहीं पढ़ना हमको। दो बड़ी शख्सियत है ना, इमाम हुसैन। अरे भाई, इसमें पढ़ने से मना किया है। कौन मना किया जनाब? इसमें पढ़ने से मना किया गया है कि ये ऐसी चीजें हैं, सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन के दरमियान जो आपसी मामलात हुए, इसमें हर आदमी बहस व मुबाहिसा में न पड़े। इतना तो हमको सबको मालूम है कि वो लोग रजी अल्लाह अन्हुम व रदू अन हैं, अल्लाह उनसे राजी हुआ, वो अल्लाह से राजी हुए। हमको आज 1400 साढ़े 1400 साल के बाद यह सर्टिफिकेट देने की जरूरत क्यों पड़ी कि यह हक था, यह ना हक था? कल क़यामत में अल्लाह आपसे पूछेगा क्या कि हजरत हुसैन हक पर थे या यजीद हक पर था? ये पूछेगा क्या? बोलिए। आपके जन्नतो जहन्नम जाने के लिए ये मसला है। देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी और आपकी पोजीशन 3 मकामात पे रखी है। इसको गौर से सुनिए, पूरा मसला हल हो जाएगा आपका। अल्लाह ने कहा, पहले मुहाजिरीन का तस्करा किया और कहा कि मुहाजिरीन हिजरत करके आए, ठीक है। उसके बाद अंसार का तस्करा किया सूरह हश्र में, वल्लदीन तबव्वउद्दार वल ईमान युहिब्बून मन हाजर इलैहिम। कहां गए वो? चले गए क्या? निकल गए? जी शेख ने। चले। कौन थे? कोई जानता है उनको? कौन थे जी? कोई जानता है उनको? नहीं शेख, कोई नया भगोड़ा होगा। हाँ, वैसा नहीं बोलिए। किसी ने लिंक दिया होगा शेख उनको, नया आदमी ने। इस मसले में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम लोगों की 3 पोजीशन रखी है। क्या है? देखिए, पहले अल्लाह ने मुहाजिरीन का तस्करा किया, उसके बाद अंसार का तस्करा किया। हम लोग मुहाजिरीन में भी नहीं हो सकते, वो लोग चले गए। अंसार में भी नहीं हो सकते, वो लोग चले गए। तीसरा मकाम में हम जरूर हो सकते हैं, और वो तीसरा मकाम क्या है? कहा वल्लदीन जाऊ मिन बादिहिम, जो उनके बाद आए, अंसार और मुहाजिरीन के बाद, यकूलूना, वो क्या कहें? रब्बना इग़फिर लना, अल्लाह हमारी मग़फ़िरत कर दे, वली इख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, और हमारे वो भाई यानी वो सहाबाए किराम जो ईमान में हमसे सबकत ले गए, अल्लाह तू उनकी मग़फ़िरत कर दे। वला तजअल फी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू, और अल्लाह रब्बुल आलमीन उन ईमान लाने वालों के ताल्लुक से हमारे दिल के अंदर कोई कीना कपट, कोई बुग़्ज़ न रख। हमको जब अल्लाह ने ये कहा है कि तुम कोई कीना कपट, कोई बुग़्ज़ उनके ताल्लुक से न रखो,
تو اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرو، تو ہم کون ہوتے ہیں یہ جاننے والے یا یہ کہنے والے کہ کون حق پر تھا کون نہ حق پر تھا؟ یہ سرٹیفکیٹ دینے کا حق کس نے دیا ہم کو اور آپ کو؟ اسی لیے یہ بیکار کے سوالات ہیں، اس سوالات میں کبھی پڑھیے گا بھی نہیں، اس طرح کی چیزیں اپنی ذہن میں لائیے گا نہیں۔ 3 حال ہے، ان تینوں حالوں میں سے کوئی ایک حال، اور یہ جواب کس کا جانتے ہیں جی؟ کس کا جواب ہے یہ جو جواب ابھی ہم نے دیا؟ یہ جواب کس کا ہے؟ یہ سن کر کے وہ بھاگ گئے، کیونکہ اس کے بعد چیپٹر ہی کلوز تھا۔ علی زین العابدین کا نام سنا آپ لوگوں نے؟ جی، محمد ابن حنفیہ جس کو کہتے ہیں، زین العابدین، حضرت حسین کے بیٹے ہیں۔ ان سے ایک آدمی آ کر کے کہتا ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے سے ایک آدمی آ کر کہتا ہے کہ کیا ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہیں؟ 1 مرتبہ سنا، 2 مرتبہ سنا، تیسرے مرتبہ سنا، اس سے پوچھا تم مہاجرین میں سے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا انصار میں سے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا جب تم نہ تو مہاجرین میں سے ہو نہ تو انصار میں سے ہو، اور اس کے بعد یہ آیت پڑھی، تو کم سے کم اس میں تو ہو، والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ کم سے کم اس میں تو ہو، اور تم برا بھلا کہہ کر کے اس میں بھی نہیں رہو گے تو تم کہاں جاؤ گے پھر؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ جی چلیں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے۔ رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آمین۔ اللہ 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 اللہ